جی چوہے صاحب نے سوال پوچھا ہے، تیاری ہے ورنہ میں ایک آپ کو چیز سنواؤں؟ نہیں میں جواب دوں. دیکھیں چوہے صاحب، جو بات ہم کہتے رہے 3 چیزیں اس ساری حکومت کو گرانے کی کہ یہ تقریباً اکتوبر سے یہ کام شروع ہوا. ان کی یہاں کس کس سے ملاقات ہوئی، یہ آپ کی خوش قسمتی یہ کہ ARY نے ہی وہ خبر بریک کی. ہمارے پاس بھی اس کی انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے جو رپورٹ ہے اس میں ہمارے پاس بھی ساری انفارمیشن ہے. ایسے لوگوں سے امریکی سفارتکار ملے جن سے نارملی مثلا راجہ ریاض صاحب نے ایک دفعہ میرے پاس شکایت کی تھی کہ فیصل آباد کا ڈپٹی کمشنر انہیں نہیں ملتا، تو وہ میں نے ان کا کوئی کام ہے جس کی وجہ سے فیصل آباد کا ڈپٹی کمشنر انہیں نہیں مل رہا. جس بندے سے فیصل آباد کا ڈپٹی کمشنر ملنے سے انکار کرتا ہے اس کو جا کے امریکن ایمبیسی جا کے ملتی ہے اس کے. تو یہ کام تو شروع ہوا تھا. اب آپ نے پوچھا کہ اس میں کون کون ملوث ہے، تو یہ تو جب تحقیقات اگر ہوتی سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے رکھا تھا. اب تو ہمیں کوئی امید نہیں اس کی تحقیقات کی، کیونکہ اب مقصود چپڑاسی وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. اب تو ایسے کوئی جو ہے وہ مقصود چپڑاسی کا پارٹنر، معذرت کے ساتھ مقصود چپڑاسی کا پارٹنر وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. اب یہ تحقیقات تو کیونکہ یہ خود سارے پیادے ہیں اس سازش کے، تو انہوں نے کیا تحقیقات کرانی. ہم سپریم کورٹ میں نئے وزیر اعظم نے کہا ہے، شہباز شریف صاحب وہ تو بہت انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ دہلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو وہ اکاؤنٹ سے 4 ارب نکلے. اس کو سن لینا، مجھے اندازہ انہوں نے کیا کہا. سن تو لینا. شہباز شریف صاحب کو سنائیں جی. آج کے منتخب جو ہوئے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں DG ISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور ہمیں اس میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم کو پتہ چلے. اچھا، اس ایک سٹیٹمنٹ میں، صرف اس ایک سٹیٹمنٹ میں اس شخص نے 4 جھوٹ بولے. پہلا جھوٹ یہ بولا کہ انہوں نے خط لکھا اس کے بعد ٹرانسفر ہو گئی. ان کی ٹرانسفر نومبر میں ہوئی تھی، کیونکہ یہ ابھی آئے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جو فارن آفس ہوتا ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. نومبر میں جو ٹرانسفر اور کہیں بھی ہوتی ہے تو سفرا جو ہوتے ہیں انہیں جانے میں 3-4 مہینے لگتے ہیں، پروسیس ہوتا ہے. تو ان کی ٹرانسفر بہت پہلے کی ہوئی تھی اور یہ ملاقات مارچ کے شروع میں. صاحب کے پیپرز بھی ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے ادھر، وہ بھی ڈیلے ہو رہے تھے. یہ ٹائم لگتا ہے. تو ایک تو پہلا جھوٹ یہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ اس میں مسلح افواج کے سارے سربراہ ہوں، DG ISI ہوں، تو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تھے، تینوں تھے. اس کے ساتھ فیڈرل منسٹر بھی تھے، ملک کے پرائم منسٹر بھی تھے. اس کا مشترکہ اعلامیہ نکلا جس میں یہ کہا کہ امریکہ نے بیلیٹنٹ جو ہے وہ انٹرونشن کی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور اس کے اوپر امریکہ کو یہاں بھی اور واشنگٹن میں بھی ڈیمارش کیا جائے. ان کو ڈیمارش کیا گیا. تو یہ کیا امریکہ نے کوئی ہمارے دہی میں پانی ڈال دیا تھا جو ڈیمارش کیا ہم نے؟ ہمارے اندرونی معاملات یہی معاملہ تھا نا جس کی بات ہوئی. دوسری پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کا یہ حوالہ دے رہے کہ اس میں اب سارے آئے، تو ان کو جب بلایا تھا یہ بھاگ گئے تھے، یہ نہیں آئے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو خود اس پیداوار ہیں سازش کی، یہ اس کی تحقیق کریں گے؟ یہ تو میر جعفر میر صادق ہیں، یہ کہیں گے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ امریکہ کے پٹھو ہیں. یہ تو کہیں گے ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. تو ہمیشہ مذہب کو اور ملک کی حب الوطنی کو انہوں نے بیچا. دوسرا سوال آپ کا تھا چودھری صاحب کہ ہمارے نام جو ہیں وہ کیوں شامل کر دیے گئے سٹاپ لسٹ میں. دیکھیے اس کا مجھے پہلے سے پتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ چودھری صاحب آپ یہ نام شامل کروائیں گے. مجھے یہ پتا تھا کہ یہ نام شامل ہوں گے، شاید شہباز شریف آ کے کرے گا. لیکن جب مجھے یہ پتا چلا شام کو کہ چودھری غلام حسین صاحب بھی اس میں ملوث ہیں اور چودھری غلام حسین صاحب کی بھی اس میں ڈیزائر شامل ہے، تو مجھے اس چیز کا کئی گنا زیادہ دکھ ہوا. کیونکہ چودھری غلام حسین صاحب کو پتا ہے کہ میں حکومت میں آنے سے پہلے یا اب یا آنے والے وقت میں بھی ایک محب، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں تو ایک محب وطن پاکستانی ہوں اللہ کے شکر سے. تو ایک تو چودھری صاحب اس چیز کا مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے اسپیشلی، تو میری کافی پاور ہے پھر. اچھا آپ اس میں شامل تھے، آپ نے اس کو فون کر کے کہا کہ اس کو کریں. چودھری صاحب مجھے جس دن میں نے عمران خان کے ساتھ شروع کیا تھا نا، نہیں چودھری صاحب نے تو آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایمرجنسی نافذ کریں. اچھا دوسرا یہ کہ چودھری صاحب کو میں یہ بتا دوں کہ جس دن میں عمران خان کے ساتھ آیا تھا مجھے پتا تھا کہ اور مشکلات ہوں گی، میری فیملی کو پتا تھا، شاید جیل بھی جانا پڑے. ہر چیز کے لیے تیار ہوں. ان 22 لوٹوں کی طرح اپنا ضمیر نہیں بیچوں گا، کیونکہ میں نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس پہ کوئی احسان نہیں کیا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ یہ بندہ پاکستان کا
آخری چانس ہے اگلے 10 20 30 سالوں میں، اور مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا لیڈر جو کھڑا ہو کے پاکستان کے لیے بات کر سکے. تو اس لیے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اور جو دوسرے لوگ بھی تھے میں ان کو جانتا ہوں، شاید ایک دو کو میں نہیں جانتا، اس میں ڈائریکٹلی کام نہیں کیا، جن کو میں جانتا ہوں اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے لائیں. تیسرا آپ نے سوال کیا فوج مخالف بیانیہ جو ہے انہوں نے کہا جو چل رہا. دیکھیے بات یہ ہے، فوج جو ہے وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. میں نے پہلے دن ٹویٹ کیا کہ وفاداری کا جو سلسلہ تھا، جو بیرومیٹر تھا، وہ راشد منہاس شہید طے کر گئے تھے. انہوں نے اپنی جان خود لے لی تھی لیکن دشمن کے ہاتھ غلامی اپنی نہیں دی تھی، غلامی کرنا پسند نہیں کی تھی. اسی طرح عمران خان نے امریکہ کی سازش ناکام بنانے کے لیے اپنی حکومت خود ختم کر دی تھی، لیکن امریکہ بہادر بضد تھا. ہونا تو یہی تھا نا کہ عمران خان نے ختم کر دی، الیکشن کرائیں، شہباز شریف کو جتائیں اور وزیر اعظم بنا لیں. لیکن نہیں، امریکہ بہادر نے سبق سکھانا تھا جس نے آگے سے للکارا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، ساری فلم ریورس ہوگی، عمران خان کو وہاں سے نکالا جائے گا، اس کو عدم اعتماد میں ہرایا جائے گا. یہ کیوں؟ تاکہ کوئی آنے والا جرت نہ کرے ہمارے خلاف بات کرنے کی، یا ہماری جو ڈیزائرز ہیں ان کے خلاف اس کو روکنے. تو چودھری صاحب، ہم اپنی فوج پہ فخر کرتے ہیں، ہم اپنے ایک ایک فوجی جوان پہ فخر کرتے ہیں. عمران خان نے اپنی پوری پارٹی کو یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ہماری فوج ضروری ہے. آپ کے بندے ایک بریک لیتے ہیں. نہیں، ہمارا کوئی بندہ نہیں، اور ہم اپنے ہر بندے کو یہ کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. آپ نے فوج کی اور عدلیہ کی ہر صورت جو ہے وہ عزت کرنی ہے، ہر صورت ان کے زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے. اور اگر کوئی یہ کر رہا ہے پاکستان میں تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس اور خبریں.